بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دین اسلام جس کے ہم سب ماننے والے ہیں، اس دین اور مذہب کا تعلق اور اس دین کی تعلیمات کا تعلق تمام کا تمام آسمانی ہے۔ یہ دین بھی آسمانی ہے اور اس کی تمام تعلیمات بھی آسمانی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب کے باطل ہونے کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ باقی جتنے ادیان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں، غلط ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اس دین اور مذہب کا تعلق آسمان سے ہے، اور اس دین اور مذہب کی تمام تر تعلیمات وہ آسمانی ہے۔ اس کے اندر کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے حضور اکرم علیہ السلام تک پہنچایا ہے۔ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا منشا بیان کیا ہے کہ اس کا منشا اور مقصد کیا ہے، اور وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا، بتلایا، اور حضور اکرم علیہ السلام نے انہی باتوں کو امت کو سمجھایا ہے۔
اسی کو ہم دین کہتے ہیں، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات بذریعہ وحی ہم تک آئی ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، اس پر چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم کسی بھی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو وہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اور جو چیز کرنا اس سے ممکن ہے وہی چیز اس کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ ایسا کوئی کام کا اللہ نے انسانوں کو حکم نہیں دیا ہے جو اس کے لیے ناممکنات میں سے ہو۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ناممکن سمجھنا، ایک ہوتا ہے ناممکن ہونا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ناممکن ہونا اور چیز ہے، ناممکن سمجھنا اور چیز ہے۔ ناممکن سمجھنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہو جاتی کہ بھئی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ سمجھنے سے وہ کام نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے۔ وہی کام دوسرا کر کے بتا دے گا آدمی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ممکن ہے جس کو ہم نے ناممکن بنا لیا ہے۔ دین کے بہت سے احکامات کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہم لوگوں نے بٹھا لیا ہے کہ یہ چیز ہم سے ممکن نہیں ہے یا یہ چیز ہم سے ناممکن ہے۔ اب وہ ناممکن سمجھتے ہوئے برس ہا برس سے ہم لوگوں نے دین کے بہت سے احکامات اور تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہماری زندگی میں بے عملی بڑھتے جا رہی ہے، بے عملی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ 5 وقت نماز ممکن نہیں ہے مجھ سے، تو اس نے نماز چھوڑ دیا کہ بھئی مجھ سے ناممکن ہے، بھئی مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں، لیکن ہم نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے، جبکہ ہمارے ہی گھر میں کبھی تو ماں اس کو ممکن کر کے بتا رہی ہے، کہیں بیوی اس کو ممکن کر کے بتا رہی ہے، کسی گھر میں باپ ممکن کر کے بتا رہا ہے، کسی گھر میں بیٹا اسے ممکن کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ سب پاسبل ہے، ممکن ہے۔ لیکن ذہن میں ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ناممکن ہے۔ گویا ہم لوگوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، اس بارے میں ہار گئے ہیں کہ بھئی ہم سے ممکن نہیں۔ ایسی ہی بہت سی چیزوں کو ہم لوگوں نے ترک کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ مجھ سے نماز نہیں ہو پاتی بھائی، کسی نے یہ طے کر لیا کہ مجھ سے روزہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتا، جبکہ 100 میں سے 80% بلکہ 90% لوگ روزہ رکھتے ہیں،
ایک 10% طبقہ ہے جس نے طے کر لیا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مجھ سے زکوٰۃ دینا نہیں ہو سکتا بھائی، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ تو ایک ایک چیز کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز ہماری زندگی سے چھوٹتی گئی، رخصت ہوتی گئی، رخصت ہوتی گئی۔ اب رخصت ہوتے 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 ہم جہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، جس مقام پر آ کے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ مقام یہ بن گیا کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز کے رہ گئے۔ یعنی ہم نے اپنے بارے میں ناممکن کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ وہ ناممکن اس حد تک پہنچ گیا کہ اب ہم لوگوں میں ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو صرف ہفتے میں 2 رکعت نماز کی رہ گئی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی 60، 70، 80% لوگ پوری نہیں پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے سلام پھیرو بس اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ باہر کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ حالانکہ جاتے کہیں نہیں ہیں، جاتے کہیں نہیں ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ سنتیں پڑھ کے جب جاتے ہیں تو وہ باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ایک پرندہ پنجرے میں جتنا بے چین رہتا ہے، آج مسلمان مسجد میں اتنا بے چین ہے، اس کا جی نہیں لگتا۔ آتا تاخیر سے ہے، جاتا پہلے ہے۔ تو ناممکن کو ہم نے اس حد تک اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، اپنے ذہن میں ہم لوگوں نے اس حد تک یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو اس حد تک ذہن میں بٹھا لیا ہے ہم لوگوں نے کہ بس ہم لوگ ہفتے میں 2 رکعت نماز کے رہ گئے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے ایسی کسی چیز کا حکم ہی نہیں دیا جو تم سے ہو نہیں سکتا، ایسی کسی بات کا ہم نے حکم ہی نہیں دیا۔ ایسا کوئی بوجھ ہم لوگوں نے ڈالا ہی نہیں جس کو تم اٹھا نہیں پاتے ہو، ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا جسے تم کر نہیں پاتے ہو۔ کبھی کسی ماں کو آپ نے دیکھا ہے جس نے چھوٹے بچے کے اوپر اتنا وزن لاد دیا ہو جتنے کو وہ اٹھا نہیں سکتا ہے؟ اسی بیٹے سے ماں کہتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ اٹھا، حالانکہ وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بڑی عمر والا بیٹا بھی رہتا ہے تو اس سے نہیں کہتی ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے یہ کمزور ہے، یہ نہیں اٹھا سکتا، بیٹا تم اٹھا دو، اس لیے کہ تم سے یہ ممکنات میں سے ہے۔ باپ اس بیٹے کو حکم دے گا جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جو بچہ 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اس سے کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ یہ 25 کلو کا وزن اٹھا لو، بچہ خود کہے گا یہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو جب ایک باپ، ایک ماں اپنی اولاد کو کسی ایسے بوجھ کے اٹھانے کے لیے نہیں کہتی ہے جو اٹھا نہیں پاتی ہے، تو پھر وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، وہ خالق ارض و سما، وہ مالک کل،
جس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو ایسی کسی بات کا حکم کیسے دے سکتا ہے جو وہ کر نہیں پاتا ہے؟ کیسے حکم دے گا؟ وہ ایسا کام کرنے کا حکم کب دے گا، کیسے دے گا، جبکہ اس سے ممکن نہ ہو؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے ایسا کوئی بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالا جو تم اٹھا نہیں سکتے ہو، ہم نے اسی بات کا حکم دیا ہے جو پاسبل ہے، ممکن ہے، تم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہم کو کہاں تک پہنچا دیا، ہم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ ہم کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم 2 رکعت نماز کے بن گئے۔ ایک طبقہ عبادت کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ بھئی عبادت مجھ سے ممکن نہیں ہے، لہذا وہ 2 رکعت نماز پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک طبقے نے یہ طے کر لیا کہ صاحب حلال کمانا اس دنیا میں ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ طے کر لیا اس نے کہ بھئی حلال کمانا ہم سے ممکن نہیں ہے، یا یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ آج کے دور میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس دنیا میں، اس بگڑے ہوئے حالات میں حلال کمانا ممکن نہیں ہے، لہذا وہ سارے دروازے ہم لوگوں نے کھول دیے جس کو اللہ نے بند کر دیا تھا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، وہ سارے دروازے ہم لوگوں نے اپنے لیے کھول لیے۔ کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کہ بھئی آج کے دور میں حلال کمانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اب مال کے حاصل کرنے میں اسلام نے جو تمیز بتائی تھی، وہ تمیز کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حلال مل گیا تو بھی لے لیا، حرام مل گیا تب بھی لے لیا، جائز آ گیا وہ بھی لے لیا، ناجائز آ گیا وہ بھی لے لیا، سود بھی کھا لیا، رشوت بھی کھا لیا، مٹی بھی کھا لی، بینک کا انٹرسٹ بھی کھا لیا، بولی کی چٹھیوں کی رقم بھی بٹور لی، ساری چیزیں پیٹ میں جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ذہن میں ہم لوگوں نے ایک بات بٹھا لی کہ آج کے دور میں حلال کمانا ممکن نہیں ہے۔ بھئی آپ کی دکان پر آپ کو حلال کاروبار کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ اگر ملازم ہو تو حلال تنخواہ لینے سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ اور حرام نہ لے تو سر پہ جوتے کون مار رہا ہے؟ کوئی جوتے مار کے ہم کو پیسے دے رہا ہے کہ لینا پڑے گا؟ کوئی ہمارے سر پہ ڈنڈے برسا رہا ہے کہ تم کو رشوت لینا ہوگا، تم کو سود لینا ہوگا، تم کو مٹی کی رقم لینا ہوگا؟ بینک والے کیا ہم کو لاک اپ میں ڈال کے بند کر رہے ہیں کہ تم کو انٹرسٹ کے پیسے لینا پڑے گا؟ کسی نے ہمارے اوپر زبردستی نہیں کی، طے ہم لوگوں نے کر لیا۔ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے دور میں حلال کمائی سے گزارا نہیں ہو سکتا، یہ طے کر لیا ہم لوگوں نے۔ حلال کمانا ناممکن ہے یہ نہیں ہے، حلال کمانا تو ممکن ہے، لیکن ہم لوگوں نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ اگر صرف حلال کمائیں گے تو یہ بہت کم ہوگا، خلیل ہوگا، تھوڑا ہوگا، اور تھوڑے سے گزارا نہیں ہو سکتا۔
لہذا ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ لہذا آج کے اس دور میں حلال سے گزارا نہیں ہو سکتا، لہذا سارے وہ دروازے اپنے لیے کھول لو جس کو اللہ نے بند کر دیا ہے، لہذا حرام کے وہ سارے راستے جس کو اللہ نے بند کر دیا وہ سارے ہم لوگوں نے کھول لیے، یہ سوچ کر کہ بھئی حلال کمائی کمانا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ممکن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جذبہ یہ ہے حلال کمائی سے اگر میں زندگی گزاروں گا تو پھر میری خواہشات نہیں پوری ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش، اس میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، خواہش الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ بھوک لگی، کھانے کی ضرورت ہے، ایک روٹی مل گئی، دال مل گئی، چاول مل گیا، دال مل گئی، کھا لیا، بھوک مٹ گئی، یہ ہے ضرورت، ضرورت پوری ہو گئی پیٹ کی، لیکن ساتھ میں خواہش ہے کہ بھوک تو لگ رہی ہے لیکن میں دال اور روٹی نہیں کھاؤں گا، مجھے دال اور گوشت چاہیے، چاول اور گوشت چاہیے، چاول اور مرغ چاہیے، یہ ہے خواہش۔ تو اب ہمارے پاس پیسہ ہے اتنا جتنے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن خواہش ہے کچھ اور کھانے کی، تو اب اس کے لیے جب حلال سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو لہذا حرام سے آدمی حاصل کرتا ہے، اور اس حاصل کرنے کو آدمی ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ آج کے دور میں حلال کمانا ممکن نہیں ہے۔ یہ سوچ ہم کو کہاں لا کے کھڑا کر دی ہے؟ موزن صاحب یہ فہم ڈالو، یہ سوچ کہاں لا کے کھڑا کی ہے؟ کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دی ہے؟ کس سطح پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس سطح پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز کھانے کو مل رہی ہے تو جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ لفظ کھانا جس راستے سے ملتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ کا نام لے لو کھا لو، ہم کو خواہش نے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ نحوست بھرا کھانا جس میں حلال اور حرام کی تمیز نکل گئی، یہ کھانا جب ہمارے پیٹوں میں داخل ہوا تو نتیجتاً عبادت کا ذوق اور شوق ختم ہو گیا، عبادت کا ذوق اور شوق ختم ہو گیا۔ دیکھیے جو چیز کھلائیں گے اسی کے نتائج باہر آئیں گے۔ کسی کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک مجاہد میدان جنگ میں تھے، وہ جس آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اتفاقاً وہ سامنے آ گیا، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کا مطلب وہی بھگانے کی کوشش کی، تو گھوڑا بھاگتا نہیں، یہ تل ملا کے رہ گئے، لیکن وہ دوڑتا نہیں جتنا یہ دوڑانا چاہتے تھے، یا جتنا وہ دوڑ سکتا تھا اتنا یہ دوڑ نہیں رہا تھا، دشمن ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت افسوس ہوا کہ ایک موقع ہاتھ آیا تھا لیکن یہ گھوڑا میرا ساتھ نہیں دیا۔ جنگ کا وقت ختم ہوا، واپس اپنے خیمے میں آئے اور آ کر وہاں لیٹ گئے، نیند لگ گئی، تو وہی گھوڑا انہوں نے خواب میں دیکھا،
اور گھوڑے سے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا کہ آج تو نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی کہ اتنے برسوں سے تجھے میں نے پالا تھا تاکہ تجھ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اپنی طاقت کے جوہر دکھا سکوں، لیکن آج تو نے بڑی بے وفائی کی۔ تو اس نے جواب دیا، بے وفائی تو میں نے نہیں کیا، جیسی غذا تم نے کھلائی ویسے نتائج تمہارے سامنے آئے۔ بولے کیا ہوا تیری غذا کو؟ تو اس نے کہا کہ گھسیارے سے جو گھاس تم نے خریدا تھا، گھسیارے سے جو گھاس تم نے خرید کر مجھے کھلایا تھا اور جو رقم تم نے اسے دی تھی اس میں کچھ درہم ناپاک تھے، وہ پاکیزہ غذا نہیں تھی، وہ پاکیزہ پیسے نہیں تھے، وہ تو کھوٹے پیسے تھے جو تم نے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ غلط چیز کھلا کر صحیح چیز کی توقع رکھتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے۔ آج عبادتوں کی طرف ہمارے قدموں کا نہ اٹھنا، مسجد کی طرف ہمارے قدموں کا نہ چلنا، اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے جذبوں کا نہ پیدا ہونا، زبان منہ میں رکھتے ہوئے خالی رکھنا گوارا ہے لیکن وہ اللہ کا نام لینے آمادہ اور تیار نہیں ہے، اس کی بنیادیں ہمارے پیٹ میں جانے والی یہ ناپاک غذائیں ہیں۔ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی میں گیس کا تیل ڈالنے سے نہیں چلتی ہے، پیٹرول سے چلنے والی گاڑی میں پیٹرول ہی ڈالنا پڑے گا، ڈیزل سے چلنے والی گاڑی میں ڈیزل ہی ڈالنا پڑے گا۔ آپ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی میں کسی گڑھے میں پڑے ہوئے سڑا پانی لا کر اگر آپ پیٹرول کی گاڑی میں ڈالیں گے اور امید رکھیں گے کہ میں اس پر سواری کروں گا تو یہ عقل کے فتور کا اور یہ عقل کے لٹنے کا اور یہ عقل کے دیوالیے کی علامت ہے۔ پیٹوں میں ناپاک غذائیں داخل کرے، پیٹوں میں حرام غذائیں داخل کرے، پیٹوں میں سودی رقم داخل کرے، پیٹوں میں رشوت کی رقم داخل کرے، پیٹوں میں ناپاک رقم داخل کرے اور توقع رکھیں کہ یہ پیر مسجد کی طرف چلیں گے، یہ ہماری عقل کے دیوالیے کی علامت ہے۔ جو چیز کھلاؤ گے نتائج ویسے ہی آئیں گے۔ آج چاہتے ہوئے بھی ہم مسجدوں کو نہیں پہنچ پاتے۔ کس مسلمان کی آرزو نہیں ہے نمازی بننے کی؟ ہر ایک سے پوچھ لیجئے کہ آپ کو تمنا نہیں ہے؟ بولے تمنا ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے۔ کس مسلمان کی آرزو نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی؟ کس مسلمان کی تمنا نہیں ہے کہ اس کی زبان اللہ کی یاد میں تر رہے؟ کس کی آرزو نہیں؟ لیکن کر کیوں نہیں پا رہا ہے؟ ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پیٹوں میں داخل ہونے والی غذا پاکیزہ نہیں ہے۔ وہ غذا پاکیزہ نہیں ہے۔ اور پاکیزہ غذا کا نہ ہونا یہ نحوست ہے ہمارے لیے، اور اسی لیے ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتا، ہماری زبان ذکر الہی سے تر نہیں ہو پاتی، ہم یاد الہی میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں غور کیجئے جو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں، آرام کرنے کے لیے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کیا حرج ہے کہ اگر ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، لیکن ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہے بھئی، لیٹے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہو،
دیکھیے چلتی ہے کیا زبان، چلتی ہے کیا دیکھیے، چلانے کی کوشش تو کیجیے، چلتی ہے کیا دیکھیے، نہیں چلتی۔ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی حلال حرام کی تمیز آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، جائز کمانا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، پاکیزہ غذا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے طے کر لیا۔ رب نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا تھا وہ ساری چیزیں ہم نے کھانا شروع کر دیا، تو پھر رب نے اپنے در سے دور کر دیا، اب رب نے اپنے در سے دور کر دیا۔ ورنہ ایک دور وہ بھی صحابہ کرام کا دور تھا جہاں پر فاقوں پر فاقے، فاقوں پر فاقے، فاقوں پر فاقے چل رہے ہیں، لیکن مجال ہے حرام اٹھانے کی۔ ایک صحابی مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے، شام تک بازار میں کھڑے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی، واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر چلے، شام تک پھر بازار میں کھڑے رہے، کوئی مزدور نہیں۔ دوسرے دن پھر واپس آئے، 2 دن فاقوں کے گزر گئے۔ تیسرے دن پھر بازار گئے، شام تک کھڑے رہے، کوئی مزدوری کے لیے لے کر نہیں گیا۔ تیسرے دن بھی لوٹ کر واپس آ گئے۔ 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہو کر۔ آپ سوچئے، ہم تصور کیے ہیں کبھی 3 دن کے فاقوں کا؟ کبھی آیا ہے ایسا فاقہ ہمارے گھروں میں کہ ہمارے گھر کے چولہے 3 دن تک نہ جلے ہوں، ہمارے بچے 3 دن تک بھوکے رہے ہوں، ہمارے ماں باپ 3 دن تک بھوکے رہے ہوں، ہماری بیوی 3 دن تک بھوکی رہی ہو؟ زندگی میں کبھی ایک دن ایسا آیا؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ گھر نکلے۔ 3 دن ہو گئے، گھر فاقوں کی زد میں ہے، بچے بھوکے، بیوی بھوکی، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ چوتھے دن جب وہ پھر مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے، بیوی نے دروازے تک آ کر اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ تھوڑی دور گئے تو پھر پیچھے سے آواز دی یا بچے کو دوڑایا کہ ادھر آئیے۔ سوچنے لگے کہ ابھی تو رخصت کی ہے، پھر کیوں بلا رہی ہے؟ پھر وہ قریب آئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور گھر ہمارا فاقوں کی زد میں ہے۔ اگر آج کوئی مزدوری مل جائے اور اس کے ذریعے سے کوئی پاکیزہ غذا لا سکتے ہو تو لاؤ، لیکن ہماری بھوک اور پیاس سے بے قرار اور بے چین ہو کر اللہ کے لیے کوئی حرام چیز گھر نہ لانا۔ ایک دن کا فاقہ ہم اور برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے پیٹوں میں حرام غذا نہ داخل ہو۔ یہ تھے ایک دور کے جذبے، جہاں بیوی میں بھی یہ جذبے، ماؤں میں بھی یہ جذبے، بیٹیوں میں بھی یہ جذبے، بہنوں میں بھی یہ جذبے تھے۔ آج یہ جذبے ختم ہو گئے۔ آج ہمیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے غذا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، پاک ہو، ناپاک ہو، کچھ بھی ہو۔ جہاں دستر دکھا آئیے، ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ کیا ہے؟ ارے بولے انہیں کون سی بھی نیت سے پکایا ہوگا بھائی، ہاتھ دھو، بسم اللہ بولو، کھا لو۔ یہ مزاج ہمارا بن گیا، اور یہ ناپاک غذائیں ہمارے پیٹوں میں اتنی نحوست پیدا کر دی کہ آج ہمارے قدم مسجدوں سے دور ہو گئے۔ آج ہماری زبانیں ہمارے منہ میں رہتے ہوئے ذکر الہی کے لیے آمادہ نہیں ہے۔
ذکر الہی کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ناپاک غذاؤں کی وجہ سے جہاں ہمارے گھر دین سے، اللہ کے تذکروں سے، نبی کے تذکروں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، خدا کے ذکر سے محروم ہو گئے، وہی ہماری اولاد نافرمان بھی بن گئی۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو رو رہے ہیں اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں ارے میں نے کیا کمی کی تمہارے ساتھ؟ کمی کچھ نہیں کی صاحب، آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، اچھے اسکول میں پڑھایا، لیکن یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ پیسہ پاک نہیں تھا، وہ جائز پیسہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، بیج جو ہوتا ہے درخت پودا اسی کا پیدا ہوتا ہے۔ آم کی گٹلی لگاؤ گے آم کا پودا پیدا ہوگا، نیم کی گٹلی لگاؤ گے، نیمبولی زمین میں پیرو گے تو نیم کا کڑوا جھاڑ پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے زمین میں نیمبولی لگائی ہو اور درخت آم کا پیدا ہوا۔ ایک صاحب راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی سائل اور مجبور کی شکل میں سامنے آیا، اس نے ہاتھ پھیلایا، خدا کے لیے مدد کر دو۔ بہت مفلوق الحال، بہت قسمہ پرسی کی حالت میں دکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی رقم انہیں دے دی۔ وہ لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر کسی نے اطلاع دی کہ آپ نے کس کو پیسے دے دیا؟ بولے کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے پیسے لے کے وہ تو شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے۔ کہ تم نے ایک آدمی کو شراب پینے کے لیے پیسے دیے؟ انہوں نے کہا میں نے شراب پینے کے لیے تو پیسے نہیں دیے، میں نے تو اس کی مفلوق الحالی، قسمہ پرسی، اس کی غربت اور اس کے چہرے پر بھوک کی کے آثار دیکھ کر اس کی مدد کی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا کر میرے پیسے سے عیش کرے گا، میرے پیسے کو وہ ناجائز کام میں خرچ کرے گا، مجھے نہیں پتا تھا۔ بہت دل دکھا کہ میں نے اتنی بڑی رقم ایک غلط آدمی کے ہاتھوں میں دے دی۔ اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اظہار کیا اپنے دکھ کا، اپنے درد کا، کہ حضرت میرے ساتھ آج ایک عجیب ماجرا ہوا، وہ یہ ماجرا تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کے پاس کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر ان کو دے دیا، یہ لے لو۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو سب سے پہلے آدمی سے تمہارا آمنا سامنا ہو، یہ رقم اسے دے دو۔ وہ رقم لے کے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جس کا ایک ہی ہاتھ نظر آ رہا ہے، دوسرا ہاتھ نظر تو آ رہا ہے لیکن پورا نہیں ہے، یوں پیچھے اس کا ہاتھ ہے، اتنا نظر آ رہا ہے، ہاتھ پیچھے کو ہے، آدھا ہی ہاتھ۔ خیال ہوا کہ شاید ایک ہاتھ کا معذور ہے، واقعی ضرورت مند ہے، لیکن جیسے جیسے قریب آتا گیا تو محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں، اس کا ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کا ہاتھ پیچھے ہے، لیکن چہرے مکھڑے سے، لباس سے، چال چلن سے محتاج اور ضرورت مند نظر نہیں آ رہا تھا، کھاتا پیتا آدمی نظر آ رہا تھا۔ سوچا دوں یا نہ دوں، لیکن پھر سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو پہلے سامنے آئے اسے دے دینا، نہ دوں تو پھر حکم عدولی ہوگی، نافرمانی ہوگی۔
لہذا یہی سوچتے سوچتے دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے پھیلا کر جو رقم ان کے ہاتھ میں تھی وہ لے لیا، اس کو اپنے جیب میں رکھ لیا، آگے بڑھ گئے۔ چند قدم آگے جانے کے بعد جو ہاتھ ان کا پیچھے تھا اس ہاتھ کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ ایک تھیلی تھی، تھیلی میں کوئی چیز تھی، اسے اٹھا کر انہوں نے اپنے گھر کے قریب کے ایک بڑے ڈسٹ بن گھوڑ پر اسے پھینک دیا، پھینک کر چند قدم آگے بڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب ان کو تشویش لگ گئی کہ بھئی وہ تھیلی میں کیا تھا، وہ تھیلی میں کیا تھا۔ اب وہ ایسی جگہ انہوں نے پھینکا تھا کہ ان کا پاکیزہ مزاج، پاکیزہ طبیعت جا کر اسے کھول کر دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ تو اسی سوچ میں تھوڑی دیر کھڑے رہے، اتنے میں وہ صاحب پھر گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے عرض کیا کہ میں ایک بات کی تحقیق آپ سے چاہتا ہوں، ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب آپ آ رہے تھے تو پہلے تو میرا گمان یہ تھا کہ آپ ایک ہاتھ کے معذور ہیں، لیکن جب آپ قریب آئے تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، آپ معذور نہیں ہیں بلکہ آپ کا ہاتھ پیچھے ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کی مدد کی اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے ایک تھیلی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے آپ نے گھوڑ پر پھینک دیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس میں کیا تھا، کیا پھینکا آپ نے؟ حالانکہ بہت دور سے آپ اسے اٹھا کر لا رہے تھے، جب لا رہے تھے تو اسے پھینکا کیوں؟ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کہ کئی دن سے میرے گھر فاقوں کی زد میں تھا، میرے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، میرے بچے بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، اگر آج میں اپنے بچوں کو کچھ نہ کھلاتا تو خطرہ تھا اس بات کا کہ میرے بچوں کی موت ہو جاتی، میرے بچے نہیں بچ پاتے، بھوک سے اتنے بے حال ہو چکے تھے۔ تو میں آج مزدوری کی تلاش کرتے ہوئے شام تک انتظار کیا، کوئی مجھے مزدوری پر نہیں لے گیا۔ جب میں شام کو گھر واپس ہونے لگا تو میرے بچوں کے بھوک سے نڈھال چہرے میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے، ان کے ہونٹوں پہ بھوک سے جمی ہوئی پپڑیاں مجھے بےتاب کر رہی تھی، میری بیوی کی بھوک سے اندر دھسی ہوئی آنکھیں مجھے بے قرار کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج بھی میں خالی ہاتھ چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کی لاشیں آج رات کو مجھے اٹھانا پڑے گا۔ تو میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک کتے کا مرا ہوا بچہ ملا، تو میں نے اس کتے کے بچے کو اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ اب یہ کھانا اور کھلانا دونوں بھی میرے لیے حلال ہو گیا۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی فاقوں کی زد میں آ جائے اور اس حال میں پہنچ جائے کہ حلال بالکل اسے حاصل نہیں ہے، مل رہا ہے تو حرام مل رہا ہے، اگر وہ نہ کھائے گا تو مر جائے گا، اس مومنٹ پر جب آدمی پہنچ جاتا ہے اب اس کے لیے حرام کھانا جائز ہے، اس سے پہلے حرام کھانا جائز نہیں ہے، نہ حرام کھانا جائز ہے نہ حرام پینا جائز ہے۔ تو انہوں نے اس صاحب سے کہا کہ میں اس دوراہے پر کھڑا ہو گیا تھا کہ یا تو حرام کھا کر اپنے بچوں کی جان بچاؤں، کھلا کر جان بچاؤں، اپنی جان بچاؤں، اپنی بیوی کی جان بچاؤں، یا انہیں موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ لوں۔ شریعت کی دی ہوئی اجازت کے مطابق
میں نے اس کتے کے بچے کو اس نیت سے اٹھا لیا تھا، چلو آج اپنے بچوں کو یہی کھلا کر ان کا پیٹ بھر دوں۔ راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے میری مدد کی، تو میں نے سوچا کہ اب میرے لیے یہ حلال نہیں ہے، اب میرے لیے حلال نہیں ہے، لہذا جاتے ہوئے میں نے اسے گھوڑ پر پھینک کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اب میں آپ کی دی ہوئی رقم لے کر بازار جا رہا ہوں تاکہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان لے کر آؤں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ، یہی معلوم کرنا تھا۔ وہ بازار کی طرف چلے گئے، یہ اس اللہ والے کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے جانے کے بعد پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت یہ حال ہوا۔ جواب سنیے، جواب سنیے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا مدد تو تم نے بھی کی تھی، لیکن تمہارے پیسے شراب خانے میں پہنچ گئے، اور مدد میں نے بھی کی تھی۔ 3 روز کے فاقہ زدہ مسلمانوں کے جان بچنے کے کام آئے۔ وجہ یہ ہے تمہاری آمدنی کے ذرائع صحیح نہیں تھے تو تمہارے لیے خرچ کی جگہ بھی صحیح نہیں ملی۔ میری آمدنی کے ذرائع پاکیزہ تھے تو خرچ کی جگہ بھی پاکیزہ ہے۔ کہ تمہارے ذرائع صحیح نہیں ہیں۔ یہ جتنے پیسے لٹاتے ہیں نا، اپنی مالداری کا ڈھوس دکھاتے ہوئے، یہ سب حرام کے پیسے ہوتے ہیں جو خدا کی نافرمانی میں خرچ ہوتے ہیں، خدا کی بغاوت میں خرچ ہوتے ہیں، اسلام کی بغاوت میں خرچ ہوتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف خرچ ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہمارے گھر میں بھی ہو جاتا۔ خدا کی بغاوت کی خواہش ہے؟ ایک آدمی خدا کی بغاوت کر رہا ہے، قرآن سے بغاوت کر رہا ہے، رسول اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، رسول کی سنت سے بغاوت کر رہا ہے، اسلام کی تعلیم سے بغاوت کر رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر آرزو کر رہے ہیں؟ کسی نمازی کو دیکھ کر آرزو نہیں ہوئی آپ کو کاش میں نمازی بن جاتا؟ کسی پرہیزگار اور دیندار اور متقی کو دیکھ کر آرزو نہیں ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، جب آمدنی کے ذرائع صحیح نہیں ہوتے، خرچ کی جگہ بھی صحیح نہیں ہوتی، خرچ کی جگہ بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اور جب آدمی غذا کے معاملے میں بے احتیاط بنتا ہے، آج ہم لوگ بے احتیاط ہیں، بے احتیاط ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، 40 دن تک نماز کی نورانیت چھن جاتی ہے، جی نہیں لگتا نماز میں۔ آج ہمیں نماز میں جی لگتا ہے؟ اللہ اکبر بول کر ہم امام کے پیچھے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ ساری دنیا کی سیر پہ نکل جاتا ہے۔ دل میں خیالات کہیں ہے، کیا کیا سوچ رہے ہیں، کیا کیا پلاننگ نماز میں بن رہی ہے سب۔ وجہ جسم حاضر ہے، ذہن و دماغ غائب ہے۔ بس صرف امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ یہ غذا کی نحوست ہے جو ہم پیٹوں میں داخل کرتے ہیں۔ تمیز نہیں کرتے ہم کہ بھائی یہ غذا پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، میرے لیے کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کی کمائی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ بولے جو دعوت آ گئی ہم لوگ یہ کہتے ہیں ارے صاحب دعوت قبول کرنا سنت ہے، بے شک ہے، لیکن حلال کھانا فرض ہے۔
یہ بھی سوچا ہے؟ ارے دعوت قبول کرنا سنت ہے بھائی، کھانے کی سنت ایک یاد رہ گئی ہم لوگوں کو، باقی اور کوئی سنت یاد نہیں رہی۔ کھانے میں دعوت قبول کرنے کی سنت، کھانا کھانے میں میٹھا کھانے کی سنت، یہ دو سنتیں بڑے اہتمام سے پوری ہوتی ہیں۔ باقی حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی سجدے میں پڑ کے روتا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، کیسے اس کی دعا آسمانوں پر جائے گی؟ اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام غذا ہے، ناجائز کھانا کھایا ہوا ہے، اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ ناپاک کمائی کا ہے، وہ سودی رقم کا کپڑا، وہ رشوت کی رقم کا کپڑا، وہ ڈنڈی مارے ہوئے پیسوں سے کمائی ہوئی کمائی کی رقم ہے، اس سے کپڑے سلا کے اترا کے اب آپ شب قدر میں اتر اتر لگا کے آئے ہوئے ہیں، کپڑا ہی صحیح نہیں ہے، دعا کرنے آئے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا 100 روپے کا کپڑا ہے، اگر اس میں 1 روپیہ حرام کا گھستا ہے تو اب وہ کپڑا پورا کا پورا گندا ہو جاتا ہے۔ ارے صاحب، سفید کپڑے پہن کے آپ نکلے ہیں دعوت میں جانے کے لیے، بازو سے کسی منچلے نوجوان نے تیزی سے موٹر سائیکل گزار دی، نیچے پانی پڑا ہوا تھا، 2-4 چھینٹے اچھل کے یہاں لگ گئے سامنے، تو اب آپ کے ملال کی کوئی انتہا نہیں رہتی، بولے کیسا جاؤں دعوت میں، کیسا جاؤں دعوت میں، جبکہ آپ کے کپڑے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بیماری تو خواتین میں ہوتی ہے ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے کی، یہ روگ تو ان کو لگا ہوا ہے، وہاں ہے نا یہ روگ، یہ بیماری وہاں ہے، وہ کیا پہن کے آئی، یہ کیا پہن کے آئی، وہ کون سے کلر کا پہن کے آئی، یہ کون سے کلر کا پہن کے آئی، پہلے پہن کے آئی تھی، نہیں پہن کے آئی تھی، پہلے بار پہن کے آئی تھی، یہ سب بیماریاں وہاں ہیں۔ مردانے میں تو الحمدللہ ابھی یہ روگ نہیں لگا ہے، لیکن ہم کو ملال ہو رہا ہے کہ صاحب کیسا جاؤں، میرا پوزیشن خراب ہو جائے گا، 2-4 چھینٹے ہی تو پڑے ہیں۔ دعوت میں جانے شرمندگی ہو رہی ہے، اور رشوت کے پیسوں کا کرتا پہن کر مسجد میں آنے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ سود کی کمائی کی رقم کے کپڑے پہن کر مسجد میں آنے کبھی شرم نہیں آئی۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کر، غلط چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں تھما کر، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر، لوگوں کے ناتجربے کاری کا فائدہ اٹھا کر غلط چیزیں ان کے ہاتھوں میں تھما کر، کمائی ہوئی رقم کا پیسے سے سلا کر کپڑے پہن کر مسجد کو آتے ہوئے کبھی حیا نہیں آئی کہ خدا کیا سمجھے گا، کبھی حیا نہیں، کبھی شرم نہیں آئی۔ اسی لیے سجدے بے نور ہو گئے، سجدے بے نور ہو گئے، نمازوں کی لذت سے محروم ہو گئے۔ آج نماز میں مزہ نہیں آتا، کیوں آتا، کیسے آئے گا؟ بدن پر لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو خون کے آنسو رلا کر پیسے کمائے ہوئے تھے، اسی کمائی سے کپڑا بنائے، لوگوں سے پیسے لے لیا قرضے کے طور پر، اب کپڑے بیوی بچوں کو سلا دیے، خود بھی سلا لیا، اب اس کو چکر کرا رہے ہیں، جب آیا بد دعا دے کے جا رہا ہے، جب آیا بد دعا دے کے جا رہا ہے۔ ارے ظالم، میں نے تیری مدد کی تھی، پریشانی میں تیرے کام آیا تھا، مصیبت میں تیرا میں ہاتھ بٹایا تھا، تیرا بچہ بیمار تھا میں نے مدد کی تھی، تیرے ماں باپ بیمار تھے میں نے مدد کی تھی، تیری بیوی بیمار تھی میں نے مدد کی تھی، تیری بچی کی شادی تھی میں نے مدد کی تھی، تیرا کاروبار نہیں چل رہا تھا میں نے ہیلپ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ کیا برا کیا، آج تو تیرے گھر کے چکر کاٹنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے۔ اب آپ کپڑے پہن کے مزے میں گھوم رہے ہیں، گاڑی پہ، کار میں، شادی میں سوٹ پہن کے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نوشا قرضے داروں کو گھما رہے ہیں، لوگوں کی بد دعاؤں میں جیتے ہیں ہم لوگ۔
لوگ کہتے ہیں اگر 1 سے 4 مرتبہ گھر پہ آ گیا بھائی پیسے دیجئے، تو اب جناب کو غصہ بھی آ جاتا، ان کی غیرت جاگتی. غیرت اگر ہوتی تو پیسہ دے دیتا، لیکن ہے بے غیرت، ہے بے غیرت. لیکن غیرت مند ہونے کو بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے ارے کیا بھاگ جا رہے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ذاتی مکان ہے ہمارا، نہیں بھاگیں گے، بے فکر رہو. میں اکثر کہتا ہوں صاحب آپ کے بھاگ جانے کا خطرہ نہیں ہے، آپ کے مر جانے کا خطرہ ہے. بھاگنے کا خطرہ نہیں، آپ بہت شریف آدمی ہیں، 2 سال سے پھرا رہے ہیں، آپ کی شرافت تو دکھ ہی گئی. مر گئے تو کیا ہوگا؟ جب آپ زندہ رہ کے نہیں دیے تو مرنے کے بعد میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے ہماری صورتحال. پھر چہروں پہ ایسے بڑے بڑے داڑیاں، لمبے لمبے جبے، تسبیحاں، مسواکاں، کس کام کے جناب؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ لوگوں کو خون کے آنسو رلانا، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنا، یہ کون سی دینداری ہے؟ اسی لیے ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، اسی لیے ہمارے سجدے بے نور ہو گئے، ہماری زبانیں ذکر الہی سے خالی ہے. قرآن لٹکا ہوا ہے گھر میں، مہینوں ہو جاتے ہیں نہیں کھلتا ہے، مہینوں ہو جاتے ہیں نہیں کھلتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خدا نے، لوگ کہتے ہیں کیا ہوا بھائی ایسا ڈراتے ہیں؟ سود کھائے تو ایسا ہوتا، رشوت کھائے تو ایسا ہوتا، جھوٹ بولے تو ایسا ہوتا، دھوکہ دیا تو ایسا ہوتا، وعدہ خلافی کرے تو ایسا ہوتا. بولے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. جی ہاں کچھ نہیں ہوا، بس اتنا ہوا کہ خدا نے اپنے سامنے کھڑے ہونے سے تجھے محروم کر دیا. اور کیا ہونا چاہیے؟ خدا نے اپنے دربار کے قابل تجھے نہیں سمجھا. گناہ کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، توفیق عمل چھن جاتی ہے. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اور بھی کچھ چاہیے کہ خدا توفیق عمل چھین لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے کسی چیز کو ناممکن نہیں بنایا. یہ ہم لوگوں نے پیمانے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. کہاں لا کے ہم کو کھڑا کر دیا. آج ہم 2 رکعت نماز کے ہو گئے، بس 8 دن میں 1 مرتبہ 2 رکعت نماز کے. اس سے زیادہ توفیق عمل کے چھن جانے کی اور کیا واضح ثبوت اور دلیل چاہیے؟ کیا ثبوت چاہیے؟ کیا دلیل چاہیے اس سے زیادہ؟ خدا نے اپنے دربار سے ہٹا دیا، خدا نے اپنے سامنے جھکنے سے محروم کر دیا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محروم کر دیا. جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا اس کا ہاتھ در در پہ بے آبرو ہوتا رہے گا، وہ بے آبرو ہوتا رہے گا. جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا اس کا ہاتھ در در پہ بے آبرو ہوگا، ذلیل ہوگا، شرمندہ ہوگا، رسوا ہوگا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. کتنے پریشان حال ہے، در در پھرتے رہتے ہیں، لیکن دربار خدا میں آنے کی توفیق نہیں ہے. در در پھر رہے ہیں لیکن دربار خدا میں آئے، دربار خدا میں آنے کی توفیق نہیں ہے. آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ کہ ایک غلام اور ایک آقا دونوں بازار گئے تھے، اذان ہوئی، خریداری میں مصروف تھے، اذان ہوئی، غلام نے اپنے آقا سے کہا
کہ آقا اذان ہو چکی ہے، میں نماز کو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو نماز پڑھ کے آ جا، میں تیرا انتظار کرتے رہتا۔ وہ خریداری سے فارغ ہو کر آ کر مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا، نماز ختم ہو گئی۔ اس نے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لیا۔ آقا نے آواز دی، ارے سارے لوگ چلے گئے، تو کیا کر رہا ہے، جلدی سے آ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر سلام پھیرا، پھر آقا نے آواز دی تو پھر اس نے کہا کہ نہیں آنے دیتا، پھر رکعت باندھ لی۔ 3-4 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ آقا جھنجلا گیا کیونکہ وہ غلام تھا، وہ آقا تھا۔ اس نے جھنجلا کر یہ کہا آخر تجھے کون باہر آنے نہیں دیتا، کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے جواب دیا جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا، جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، عبادت کا تعلق پاکیزہ غذا سے ہے۔ اپنی غذاؤں پر غور کرو، کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ، کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ، کون سی دعوت کھا رہے ہیں؟ اور یہ دعوت کھانا حلال بھی ہے؟ بولے نہیں ولیمہ سنت ہے نا۔ جی ہاں، پاکیزہ کمائی کا ولیمہ سنت ہے، دلہن والوں سے لوٹ کے لائی ہوئی رقم کا ولیمہ حرام ہے۔ دلہن کے باپ سے لوٹ کر لائی ہوئی رقم سے کیا جانے والا ولیمہ اور وہ وہاں پکائی ہوئی غذا یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ جو کوئی دعوت دیتا، دعوت تو قبول کرنا سنت ہے، قبول کر لیتے ہیں، لیکن شرکت کرنا ہے، پتا چلتا کہ اس کی کمائی مشکوک ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، دو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، پہلے طالب علم دارالعلوم دیوبند کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، جب کوئی مشکوک دعوت ہوتی، دعوت دینے والا دعوت دیتا، قبول کر لیتے، دعوت میں شریک نہیں ہوتے، لیکن بعد میں پوچھے گا آ کر کیا بات ہے حضرت آپ نہیں آئے، تو کیا بیان کرتے؟ کہا کہ لوز موشن کی دوا کھا لیتے، لوز موشن کی دوا کھا لیتے، اب موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آ کر پوچھتا تو کہتے کہ بھائی صاحب مجھے اس حال ہو گیا تھا، لوز موشنز ہو رہے تھے، اس لیے میں شریک نہیں ہو پایا۔ اس درجہ احتیاط ہے۔ میرے بھائیوں، غذا پر غور کرو۔ آج ہم عبادتوں سے محروم ہیں، عمر کے کس حصے پر پہنچ چکے ہیں؟ کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال۔ 60 سال کے ہو گئے، ہم نمازی نہیں بن پائے آج تک۔ 60 سال ہو گئے، 60 سال سے اذان سن رہے ہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں اٹھتے؟ 60 سال سے ہمارے گھر میں قرآن رکھی ہوئی ہے اور ہمیں پڑھنا آتا ہے، کیوں ہم کو وہ قرآن لے کر بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بنیادیں ہیں؟ شیخ سعدی نے جو کہا، چہل سال عمر عزیز گذشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ تیری عمر کے 40 سال 50 سال گزر گئے، لیکن تیرا مزاج بچپن سے آج تک نہیں بدلا، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ نانا بھی گھر میں، نواسا بھی گھر میں، نماز کے وقت میں دادا بھی گھر میں، پوترا بھی گھر میں، نماز کے وقت میں باپ بھی گھر میں، بیٹا بھی گھر میں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیے وجہ؟ سمجھائے تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب آپ دعا کرو۔ ارے صاحب، ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی تو دن رات سجدے میں رہ کے آپ کے لیے دعا کرتے۔ میرے بھائی کچھ تو سوچو، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے غذا پاکیزہ غذا کھاؤ۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، قبول کریے، بولے آپ کی دعوت قبول ہے صاحب،
شرکت سے میں معذور ہوں، 50 لوگوں سے میں معذرت کرتا ہوں. بھائی آپ کی دعوت قبول ہے بھائی، شرکت سے معذرت ہے بھائی، شریک نہیں ہو سکتے، ہماری اپنی مصروفیت ہے. مسجد میں نکاح ہے، شریک ہو جاتے، مبارکباد دے دیتے، اپنے کام پہ چلے جاتے، ختم ہو گئی بات. میرے بھائیوں، ہم کو سوچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے، خدا تعالیٰ اپنے در پر 5 وقت حاضر ہونے کے خدا ہمیں قابل بنا دے. ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوں. اس کے لیے دعائیں کیجئے، پاکیزہ غذا کھائیے، جو ملا وہ کھا لینا، جو ملا وہ کھا لینا. یہ مومن کی صفت نہیں ہے، نہ مومن کی شان ہے. تحقیق ضروری ہے، مشکوک غذا سے احتیاط کریے. شک ہے چھوڑ دیجئے اسے، شک ہے چھوڑ دیجئے. دعوت میں گئے تو کوئی دعوت کرنے والا آپ کے پیچھے نہیں رہتا، آپ کھائے نہیں کھائے، آپ کھائے نہیں کھائے. زیادہ سے زیادہ یہ دیکھے گا آئے نہیں آئے، آئے وہ مصروف رہتا ہے، آپ کونے سے نکل جائیے. بولے نہیں بھائی کیوں؟ بولے میرے کو شک ہے بھائی، دعوت مشکوک نظر آ رہی، میں اپنی نمازیں خراب کرنا نہیں چاہتا، اور خدا کے دربار میں ایک حرام خور کی حیثیت سے میں حاضر ہونا نہیں چاہتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.